السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، سب کچھ کرنا لیکن اپنے شوہر کو ان 5 جگہوں پر کبھی اکیلا مت چھوڑنا، ورنہ یاد رکھنا تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی، تم دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گی۔ اپنے شوہر کو ان 5 جگہوں پر اگر اکیلا چھوڑا تو یاد رکھنا ساری زندگی سکون کا سانس نہیں لے پاؤ گی۔ شوہر کی بد دعا تمہاری زندگی تباہ اور برباد کر دے گی، پھر تم ساری زندگی تڑپتی رہو گی۔ کچھ اس طرح تڑپ ہوگی کہ بچنے کی کوئی امید نہیں نظر آئے گی، کچھ اس طرح مصیبتوں کی دلدل میں پھنسو گی کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے، جن جن عورتوں نے ان 5 جگہوں پر اپنے شوہروں کو اکیلا چھوڑا ہے، ان عورتوں کو کبھی سکون کا سانس نصیب نہیں ہوا۔ اللہ ان عورتوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گیا۔ ایسی عورتوں پر زمین بھی لعنت کرتی ہے اور اللہ کے نوری فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جن عورتوں نے اپنے شوہر کو ان 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑا، ان کی زندگی بربادی کی مثال بن گئی۔ اللہ کی رحمت ان عورتوں سے دور ہو گئی اور وہ دنیا میں شرمندگی کا نشان بن گئی۔ میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت خاص ہونے والا ہے۔ یہ بیان تمہاری زندگی بدل دے گا، تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر کھڑا کر دے گا۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے، یہ بیان پورا سنیں۔ یہ 5 موقع بتانے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی۔ اس عورت کا واقعہ ہے جس نے اپنے شوہر کو 5 جگہوں پر اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کی زندگی میں کون کون سی مصیبتیں آئی، اس کی زندگی میں کون کون سے برے وقت آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب بھیجا تو وہ منظر ایسا تھا۔ یہ سب جاننے کے لیے آج کے بیان کے ساتھ جڑے رہیں۔ ایک بستی میں ایک عورت رہتی تھی، نام رابعہ۔ گھر اچھا تھا، شوہر نیک تھا، بچے خوشحال تھے، لیکن ایک کمی تھی۔ رابعہ اپنے شوہر کے مشکل وقت میں اپنے شوہر کو کبھی سہارا نہیں دیتی تھی۔ اگر شوہر پریشان ہو جاتا تو وہ کہتی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے کیوں ٹینشن دیتے ہو۔ اگر شوہر بیمار پڑ جاتا تو وہ کہتی، میں کیوں تمہاری دیکھ بھال کروں، بڑا مرد بنا پھرتے ہو۔ اور جب شوہر دل سے ٹوٹ جاتا اور تھک جاتا اور کچھ بولنا چاہتا، موبائل میں، سیریلوں میں، سہیلیوں کے باتوں میں ویست رہتی، شوہر چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ کر اٹھ جاتا اور وہ کہتی، تمہیں کیا ہوا، پریشان کیوں رہتے ہو۔ مگر اس نے دل سے کبھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن اس کا شوہر سفر پر گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ قسمت نے اسے واپس تو لا دیا، مگر درد، تکلیف اور کمزوری کے ساتھ۔ اس رات پہلی بار رابعہ نے اپنے شوہر کو روتے دیکھا، تکلیف سے نہیں بلکہ اس احساس سے کہ میرے پاس سب کچھ ہے لیکن میرا اپنا نہیں کوئی جو مجھے سمجھ سکے۔ بس یہ سنتے ہی رابعہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا میں واقعی پتنی ہوں، صرف ایک نام ہوں۔ اس رات جب شوہر سو گیا، رابعہ تنہا بیٹھ کر رونے لگی۔ اس نے توبہ کی، دعا کی اور کہا، اے اللہ، میں نے اپنے شوہر کی تکلیف کو کبھی اپنی تکلیف نہیں سمجھا، میں نے اسے اکیلا چھوڑا جبکہ تو نے مجھے اس کے سہارے کے لیے نکاح میں باندھا تھا، معاف کر دے۔ اگلے دن جب شوہر اٹھا، رابعہ اس کے تکیے کے پاس بیٹھی تھی۔ مسکراتی ہوئی اس نے کہا، آج سے ہر مشکل آپ کی میری مشکل، تمہاری ہر تکلیف میری تکلیف اور تمہاری ہر خوشی میری ایمان کی روشنی ہے۔ پہلے تو شوہر چپ رہا، پھر وہ رو پڑا۔ وہ بولا، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا سمجھا، آج پہلی بار مجھے محسوس ہوا تم سچ مچ میری ہو۔ بہنوں اور بھائیوں، اس دن کے بعد رابعہ کا گھر بدل گیا۔ برکت میں بڑھوتری، محبت میں گہرائی، دلوں میں سکون اتر آیا۔ کیونکہ یاد رکھو، جس بیوی نے اپنے شوہر کو تھام لیا، اللہ اس کے گھر کو تھام لیتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر کے دل کو سنبھال لے،
اللہ اس کی تقدیر سنبھال لیتا ہے۔ روح کو ہلانے والی بات یہ ہے، رابعہ نے ایک رات قبر میں خواب میں دیکھا، اعلیٰ سکون، مہک اور فرشتوں کی آواز، تم نے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑا، آج تمہیں قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا۔ رابعہ اٹھی، آنکھوں میں آنسو، دل میں سکون۔ اس نے سجدے میں گر کر کہا، اے اللہ، شوہر کے حق کو نبھانا صرف رشتہ نہیں، عبادت ہے۔ اب آئیے بتاتی ہوں وہ 5 جگہ جہاں شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی عورت شوہر کو اس جگہ اکیلا چھوڑ دے تو وہ اپنے آپ کو عذاب کے قریب لے جاتی ہے۔ پہلی جگہ غربت اور مشکلیں۔ جب شوہر مصیبت میں ہو، پریشان ہو، بزنس میں نقصان ہو یا نوکری میں دقت، اور بیوی اس کا ساتھ نہ دے، اسے اکیلا چھوڑ دے، تو اللہ اس بیوی سے مدد کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ جنہیں اللہ نے بیوی بنا کر بھیجا ہے، سب سے پہلے اپنے شوہر کی ہمدرد ہونی چاہیے۔ دوسری جگہ بیماری اور کمزوری کے وقت جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے تو اسے سب سے زیادہ اپنے ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیوی اسے نظر انداز کر دے، اسے تنہا چھوڑ دے، تو وہ گناہ صرف دل توڑنے کا نہیں بلکہ فرض چھوڑنے کا بن جاتا ہے۔ تیسری جگہ غصہ اور ٹوٹے ہوئے دل کے وقت۔ کئی بار شوہر ٹوٹ جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر گھٹتا رہتا ہے، اور بیوی کہتی ہے مجھے کیا، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ اسی رویہ گھر کی برکتیں اڑا دیتا ہے اور قبر کے عذاب کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ چوتھی جگہ گناہ سے بچنے کے وقت۔ جب شوہر نفس سے لڑ رہا ہو، برائی سے بچ رہا ہو، نگاہ بچا رہا ہو، اور بیوی اس کی قانونی اور حقیقی ضرورتوں کو پورا نہ کرے، اس کا گناہ آدھا اس بیوی کے حصے میں بھی آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو گناہ کی طرف دھکیل رہی ہوتی ہے۔ پانچویں جگہ عبادت اور دین کے سفر میں۔ جب شوہر دین کی طرف بڑھ رہا ہو، نماز اور قرآن، نیکیوں کی طرف آ رہا ہو، اور اس کی بیوی اس کو روک دے، اس کو طعنے دے اور مذاق اڑائے، شوہر کو اکیلا چھوڑ دے، تو ایسی بیوی پر اللہ کی نفرت اترتی ہے۔ انجام اور نصیحت۔ ایسی بیوی جو دین اور دنیا میں شوہر کو تنہا چھوڑ دے، قبر کی تنہائی میں اس سے زیادہ تنہا کرا جائے گا، اور وہ عذاب کی اننت اندھیری میں اکیلی چھوڑ دی جاتی ہے۔ لیکن جس بیوی نے اپنے شوہر کا ساتھ دیا، اس کے دکھ میں بھاگیدار بنی، اس کی کمزوری میں سہارا بنی، اس کی خوشیوں میں مسکرائی، تو اللہ اسے جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ داخل کرے گا، کیونکہ جنت انہی کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے رشتوں کو نبھاتے ہیں۔ اگر یہ بات دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائے، شاید کسی گھر کا ٹوٹتا رشتہ بچ جائے، کسی قبر کا عذاب رک جائے، اور کسی عورت کی تقدیر جنت بن جائے۔ اور ایسے اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔